الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں پر مظالم اور قصاص بدلے کے مطالب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ وقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم ورافعي رؤوسهم المقنع والمقنع واحد لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء جوفا لا عقول لهم وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرجنا الى اجل قريب نتبع قولا إلى قوله إن الله عزيز ذو وقال أولئك المبدعين مدعين النظر ويقال مسرعين۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ظلم کرنے والوں کے لیے، خدا کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ظلم کہتے ہیں غیر الشیء فی غیر محلہ، اور اس سے بچن کرنے والوں کے لیے کیا عذاب ہوگا اور ان کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تفصیل ذکر کی ہے، وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کی، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے جب کوئی مخصوص بہت مشکل وقت آ جاتا ہے تو اس کی تشریح کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ اس میں تشریح کی گئی۔ إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار ويتقاسون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى دنیا میں اگر کوئی آدمی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے یا اس کے علاوہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، چاہے جانوروں کے اوپر ہو، چاہے ساتھیوں کے اوپر ہو، چاہے مسلمانوں کے اوپر ہو، چاہے غیر مسلموں کے اوپر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت ہی زیادہ ناپسند ہے اور بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر ظالم کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو مظلوم جو بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کچھ تحقیق ہو جائے گا کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی آہ کو، مظلوم کو جو تکلیف پہنچتی ہے، مظلوم کو جو دلی رنج ہوتا ہے، اس دلی رنج کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ دنیا میں جو ہوتا ہے دنیا میں نہ ہو تو آخر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ ضرور لے کر رہیں گے۔ اس وجہ سے ظلم چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو، اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حقوق کی دو قسم میں ہے، ایک تو حقوق اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور دوسرا حقوق العباد کے ذریعے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بندے کا حق ایک بندے کا دوسرے بندے کے اوپر، ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے اوپر، ایک مرد کا دوسرے مرد کے اوپر، عورت کا شوہر کے اوپر، استاد کا شاگرد کے اوپر، شاگرد کا استاد کے اوپر، بہت سارے حقوق کی ساری تفصیل آتے ہیں سمجھنا ہے۔ اور اسلام کے ہو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم نے اس حقوق کی رعایت نہیں کی تو یہ نہ سمجھنا ہے کہ ہر کے بعد میں کام پورا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ظلم کا بدلہ لیا جائے گا اور ظلم کا بدلہ حاصل کیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہر قسم کے ظلم سے اور ہر قسم کے حقوق سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت میں اگر یہاں نہیں بچے بتایا ظلم کا بدلہ لینا ہوگا۔ یہاں پر یہ اگر ظلم کا بدلہ لے لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے، سمجھنا کہ آسانی سے نمٹ جائے گا، روپے پیسے میں نمٹ جائے گا، لیکن اگر یہاں پر نہیں بدلا تو قیامت کے دن نیکیوں کے بدلے میں ایک ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آئے گا تو نمازوں کا ڈھیر ہے اس کے پاس، یعنی بہت نمازیں پڑھی ہے اور صدقات کے بھی ڈھیر ہے، عبادتیں بھی بہت ساری ہے، لیکن اس کو گالی دی ہے، اس کو تھپڑ مارا ہے، اس کو لیا ہے، اس کو کیا ہے، تو پھر اس وقت میں وہ سارے کا سارا نیکیوں کے ذریعے سے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر اس کے پاس لوگوں کے حقوق باقی رہ جائیں گے تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اور ان دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ سمجھنے میں بہت ساری تفصیلات ہے، اس وجہ سے کیا ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ختم ہو گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ظلم کا بدلہ لینا ہوگا، قصاص وہاں پر ادا کیا جائے گا۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک جانور نے دوسرے جانور کو مارا ہوگا، سینگ والی بکری نے غیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، تو قیامت میں اس جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا اور ان کو بھی کہا جائے گا کہ اس کا حق تمہارے اوپر ہے، یا اس کا جس کا حق جس کے اوپر ہے وہ حق اپنا پورا وصول کر لے، اور وصول کرنے کے بعد پھر ان کو مٹی کر لے، اور مٹی کا رکھ جائے گا کہ جنت یا جہنم کا کوئی بندہ نہیں ہے، تو اس وقت وہ جہنم میں لے کر کہیں گے یا گئے کرنے ان کو قرابہ وغیرہ سمجھنا چاہیے۔ اس وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر ظلم وغیرہ نہیں کرنے چاہیے، اور اگر ظلم کیا ہے تو پھر اس ظلم میں قصاص المظالم ہے، مظالم کا بدلہ دیا جائے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمہ الباب میں اس چیز کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ جنت میں جنتیوں کے جانے کا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا، جنتیوں کو جاننے میں پل صراط کے اوپر لا کر روک دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے حقوق جو ہیں اس میں کمی کی ظلم کیا وغیرہ، مجھے تو ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت ہے، مجھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کر کے اچھی طریقے سے تو تمہیں فائدہ ہوتا، لیکن نہیں کیا تو کوئی حرض کی بات نہیں، میں تو اپنا حقوق معاف کرتا ہوں، لیکن تم نے آپس میں ایک دوسرے کے جو ظلم کیے ہیں وہ کیا ہے اس کا بدلہ کر لو، قصاص کر لو، پھر اس کو جنت میں جانا ہوگا۔ جب تک کہ تم اپنے حقوق کو جو دوسرے کے ہیں تمہارے اوپر وہ ایک دوسرے کے ساتھ چاہے معاف کروا لو چاہے بدلہ دے لو، جب تک اس کو پورا نہیں کیا جائے گا وہاں تک جنت میں جانا نہیں ہوگا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی بات کو اس ترجمہ الباب میں بتانا چاہتے ہیں مظالم کے قصاص کے سلسلے میں۔ جی والذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنتي في الجنة أدل بمسكنتي كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أبو بكر. یار جوانوں کی طرف پڑھنے زنانہ آواز میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بول رہا ہے جوانوں کی آواز میں بول رہا ہوں، میں کوئی پڑھ رہا ہے مالا بول رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو تمہارے سامنے چل رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار، جنت اور آگ کے درمیان ایک پول ہوگا، اس پول کے اوپر ان کو روک دیا جائے گا۔ فَيَتَعَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا سمجھنا اس مظالم کا بدلہ آپس میں وہاں پر لیا جائے گا۔ حتیٰ اذا ما نقوا وعذبوا أذن لهم بدخول الجنة، یہاں تک کہ جب صاف ہو جائے گا معاملہ پورا ہو جائے گا اس وقت آ جائے گا کب جنت میں جاؤ۔ هو الذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أضر بمسكنه كان في الدنيا۔ وقال يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا ابو المتوکل، یہ دوسرے سند مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی تھی۔ باب قول اللہ تعالی الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عادل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اس وجہ سے جو بھی ظلم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ناپسندیدہ ہیں، اس وجہ سے ناپسندیدہ کاموں سے وہ کام کے جس کے ذریعے سے اللہ کی نظر میں ناپسندگی ہوتی ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ جی حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حمام حدثني قتادة عن سفيان بن مخرز المازني قال بينما انا امشي مع ابن عمر آخذ بيده اذا عرض رجل قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفیان ابن مخرز شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا تھا، اتنے میں ایک آدمی ظاہر ہو گیا، سامنے آ گیا، اس نے یہ کہا وقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے نجوا کے سلسلے میں نجوا کہنا ہے شب روشی سمجھنا ہے، چپکے سے کان میں بات کرنے کو کہا جاتا ہے، تو کہا جائے کہ تم نے نجوا کے سلسلے میں کیا سنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ بتائیے۔ جی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یؤتی المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ کسی ایک بندے کے ساتھ بالکل چپکے سے خانگی میں سرگوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں گے، بندہ ہوگا اور اللہ جل جلالہ و امن والہ ہوں گے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 22 پردے کی چادر جو ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیں گے۔ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، مجھے ہو سکتا ہے، تصور کر لو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ بندے تم نے یہ کام کیا تھا، یہ ظلم کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ بات کی تھی، یہ کیا تھا۔ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی دوسرا کوئی نہیں، سرگوشی خانگی میں دونوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ جل جلالہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی کی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں جو دنیا میں اس نے کیے تھے وہ اس کو یاد دلائیں گے، اور وہ ظاہر بات ہے کہتا چلے گا کہ میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، اور یہ سارے حقوق اللہ میں سے ہوں گے اور لائیں گے۔ اب یہ آدمی سوچے گا کہ یہاں تو مصیبت آ گئی، ابھی میرے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ بتائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بتائے جا رہے ہیں، آدمی کو پتہ تو چلے گا کہ دنیا میں کیا دڑ ماری تھی اس نے، اس لیے وہ ساری چیزیں اس کو یاد تو آئے گی، لیکن وہ تو سمجھے گا کہ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بتا رہے ہیں، یہ قبول کیے بغیر اس کے لیے چارہ کار بھی نہیں۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ کہیں کہ دیکھ میرے بندے انہوں نے یہ گناہ کیے تھے، اور میں نے دیکھا تھا، مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا، لیکن میں نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی، اور آج بھی میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا، کیا میں سب معاف کر رہا ہوں۔ تو اس بندے کا جو حوصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا تم جانتے ہو، اس کو بندہ کہ یا اللہ فلانا بڑا گناہ بھی ہے گیا، فلانا بڑا گناہ بھی سننے گا، وہ بھی میں نے کیا تھا، وہ بھی میں نے کیا تھا، وہ بھی میں نے کیا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے خصوصی فضل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ خصوصی تعلق ہوگا، اب وہ خصوصی تعلق کیوں ہوگا وہ بندہ جانے، اللہ جانے۔ کسی کو کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، وہ دوستی کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے وہ جانے، اور میں نے اس لیے اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرو، اس قسم کی چیزیں آ جائے تو کم سے کم جان تو چھوٹ جائے۔ اس کو حدیث النجوہ کہتے ہیں، اللہ اپنے بندے کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ چپکے سے باتیں کرے گا، تو وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے فقال سمعت لی علیہ تنافع ویسر چھپا دے گا، اس کو چھپا دے گا، کیا تو جانتا ہے تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، تو وہ قبول کرے گا کہ یا رب حتیٰ کر رہا ہوں بے ضرور ہی اور آپ ہی نفس ہی، اپنے دل میں سوچے گا یار پھنسا، سمجھے ادھر چھوٹے چھوٹے ابھی آئے ہیں تو اب بڑے بڑے جب گناہے گا تو کیا ہوگا، آدمی خود اپنے طور پر یہ سوچے گا، ورنہ وہ خلق تھا۔ اللہ جل جلالہ کہے گا کہ دیکھ میرے بندے میں تیرا کیسا محبوب اور مقرب خدا ہوں، شیطان مجھے پتہ نہیں کہاں کھینچ کے لے جاتا ہے، یہاں پر کون سی حدیث چل رہی کیا کر رہی، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کتنا محبوب اللہ ہے، کتنا رحیم اللہ ہے، کتنا کرم کرنے والا اللہ ہے۔ ذرا ان کو پوچھو تو صحیح، صبح کو 6-7 آدمی کیوں تھے نماز میں؟ نہیں سمجھ میں آتا جانا تو میں کیا کروں، صبح کے 6-7 آدمی کیوں تھے؟ مجھے نہیں معلوم، اتنا قریب اتنا رحیم خدا گیا اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کے سامنے جھکنے کے لیے، اس کے سامنے عبادت کرنے کے لیے آپ کو وقت بھی نہیں ملتا۔ خیر بہرحال کالا ستر اللہ علیہ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے یہ تو نے گناہ کیے تھے، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، کسی کو معلوم نہیں، میں نے تیرے گناہ کو چھپا دیا تھا، آج بھی میں چھپا رہا ہوں، کسی کو بتانے کا نہیں۔
یا میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا، وانا اغفرھا لک الیوم ویؤتی کتاب حسنات ہی، اس کو حسنات کی کتاب دے دی جائے گی اور کیا ہے وہ جنت چلا جائے گا۔ واما الکافرون والمنافقون وأما الكافرون والمنافقون يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يظلم. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ مسلمان تو بڑا عزت والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا معزز محبوب ہے، کسی محبوب کے اوپر کوئی دوسرا محبوب ظلم کر سکتا ہے؟ کسی ایک دوسرے کو تم نے گالی نہیں دی، تم نے کسی ایک دوسرے کو مارا نہیں، پیٹا نہیں، کبھی برا بھلا نہیں کہا، کبھی ذلیل نہیں کہا۔ ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے ذرا اپنے اخلاق کو آداب کو سدھارو، اور ہوا ہے تو اسے پڑھنا چاہو۔ خیر ہے، دوسری بات ہے لا یظلم المسلم المسلمہ۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل بن ابي شهاب ان سالما اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک تو بھائی ہوتا ہے نسبی، سمجھنا ہے، جس کا ہر ایک آدمی احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ وہ آج کا زمانہ اتنا خراب آ گیا ہے کہ اور اپنا نسبی بھائی بھی کیا گل کھلاتا ہے تم لوگ جانتے ہو۔ بہرحال یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب ایک بھائی ہوتا ہے وہ دوسرے بھائی کے ساتھ بہت ہی زیادہ رعایت کرتا ہے، بہت ہی زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ المسلم ہو تو اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک اخوت، جس کو اخوت اسلامی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اخوت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ یہ اخوت ایک تو اخوت ایمانی ہے، ایک تو اخوت اسلامی ہے، پھر اس کے علاوہ اور کیا ہے، پڑھنے کے زمانے کے ہمارے دونوں سہارے ایک ہی زمانے میں ایک ہی کلاس میں ہم دونوں پڑھتے تھے، یہ بھی ایک تعلق ہے۔ سمجھنا حجی بھائی ہوتا ہے کہ آدمی حج کے لیے گیا، اس کے ساتھ اس نے حج کیے تو ایک دوستی ہو جاتی ہے، وہ حجی بھائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں اس وجہ سے، لیکن یہاں پر ایک بھائی دوسرے بھائی کو تکلیف نہیں دیتا۔ لیکن اب اس زمانے میں کس منہ سے ہم کہیں، بہت سارے ایسے واقعات تم کو ملیں گے یا بہت سارے واقعات تم میں بھی ہوں گے جو اپنے حقیقی بھائی کو بھی اور دوسرے بھائیوں کو بھی اذیت پہنچاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم، اسلام کا مقام کیا ہے؟ دیکھو، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في اس حاجته۔ میں یہ بتایا کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان بھائی کی نصرت میں، مدد میں، اعانت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اعانت میں ہوتا ہے۔ مثلاً اگر تم ہے کسی دوسرے کی خدمت میں لگے ہوئے ہو، کسی بھی دوسرے کی خدمت کر رہے ہو تو تمہاری خدمت کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تمہیں تو ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہاں تمہارا یہ فائدہ یہ ہے کہ تمہارے کام اللہ جل جلالہ و امن والوں خود کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود نصرت اور مدد کر رہے ہیں۔ تمہاری نصرت سے تو اس کا کام ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو دوسری بات رہی، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں جب تمہاری نصرت کریں گے، اللہ جل جلالہ جب تمہاری مدد میں آئیں گے تو پھر تمہارے کام کے رکنے میں کیا سوال پیدا ہوگا، بلکہ تمہارے کام تو صحیح ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے فرمایا ہے کہ فی حاجت ہے، کام اللہ کی حاجت ہے۔ ومن فرج عن مسلم كربة اگر کسی مسلمان کو کوئی مصیبت میں پھنس گیا ہے، پریشانی میں پھنس گیا ہے تو اور تم نے اس کو اس پریشانی میں سے نکالا تو اللہ جل جلالہ تم کو تمہاری پریشانی میں سے، جب تم پھنسو گے پریشانی میں، اس وقت اللہ جل جلالہ اور من والوں تم کو نکالیں گے۔ جی، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة۔ اور یہ قربات یوم القیامہ ہوگی، قیامت کے دن کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے تو یہاں پر تم نے کسی غریب کی مدد کی ہوگی، کسی اندھے کی مدد کی ہوگی، کسی محتاج کی مدد کی سے ہوگی، کسی پریشان کی مدد کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ جی، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة۔ باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما۔ آئین اخاک، اعانت کر تم اپنے بھائی کی، چاہے تو تمہارا بھائی ظالم ہو یا تمہارا بھائی مظلوم ہو۔ سمجھنا ہے نہیں؟ اب مظلوم ہے تمہارا بھائی، اب اس کی تم اعانت کر رہے ہو تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ سمجھ میں
وہ مار رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ مارنے لگو، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ظالم کی نصرت یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، تم اپنے بھائی کو ظلم سے روکو، اور اگر تمہارا بھائی مظلوم ہے تو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ظلم سے اسے بچاؤ، اعانت کرنا چاہیے، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ جی حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا حسين اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس وحميد سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال يا کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی نصرت کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے تو وہ بھائی تمہارا ظالم ہو تو ظالم، مظلوم ہو تو مظلوم۔ مظلوم کا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ یعنی وہ جس کو مار رہا ہے ہم اس کو مارنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ظالم کی نصرت یہ ہے کہ اس کو ظلم سے تم روکو۔ جی قال يا رسول الله هذا ننصره مظلوما وكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن ربيع حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حضور اکرم کے حدیث کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو 7 چیزیں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 7 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ونهانا عن 7 وذكر عيادة المريض. نمبر 1 عیادت المریض، اگر کوئی بیمار ہے تو اس بیمار کی عیادت کرنے کا ہم نے حکم دیا گیا ہے کہ عیادت کرنی چاہیے، بیمار سے خبر پرسی کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ کمزوری یہ ہے ہماری کہ کیا ہے، اولاً تو کوئی کسی کی عیادت کے لیے بیمار کسی کے لیے جاتا نہیں۔ ہاں اگر وہ بہت بڑا آدمی ہو اور کیا ہے کوئی ملنے کا ہو یا کوئی فائدہ ہو تو ہم اس صورت میں اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ مسلمان ہے تو اس مسلمان ہونے کے ناطے اس کی عیادت کرنی لازم اور ضروری ہے۔ عیادت المریض ہے اور اتباع الجنائز، جنائز میں بھی کیا ہے ہم رشتہ دار ہو، تعلق ہو تو ہی اس صورت میں جاتے ہیں۔ مسلمان کا کوئی جنازہ ہے تو بیچارے کو اس کی جنازے کو اٹھانے والے بھی نہیں ہوتے ہیں، شہروں میں جا کر دیکھ لو جی۔ اور چھینکے تو اس کا الحمدللہ کہا تو پھر اس صورت میں اس کا جواب دینا ہے یا رحمۃ اللہ جی۔ اور سلام کرو تو جواب، سلام اولاً تو ہم کرتے ہی نہیں۔ اور اگر کیا ہو تو آپ صبح سے اب تک بتاؤ، کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ ہاں میں نے سلام کیا ہے، کس کو؟ کبھی میں آیا تھا اس وقت استاد کون؟ کیا کہہ رہے ہیں میری سمجھ نہیں آئی۔ تعارف من لا تعارف، سلام کرو جس کو پہچانو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے ہو تم، جس کا کوئی تعلق نہیں، اس کو کتنوں کو سلام کیا؟ چل بتاؤ، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ افسوس سلام حدیث پاک میں فرمایا گیا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں طلبا کی حالت یہ ہے کہ جس کے پاس پڑھ رہے ہو اس کو تو سلام کریں گے، لیکن جس کے پاس اردو پڑھا ہے، اردو وہ راستے میں مل جائے سلام کرتے ہو؟ یہ لوگ ہے کرتے ہوں گے لیکن عملی طور پر نہ، ہماری یہ عادت ہے، سمجھ میں آئی؟ پھر طلبا میں بھی جس کے ساتھ تعلق ہوگا اس کا سلام کریں گے، لیکن جس کے ساتھ تعلق ہوگا نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں تو عام فرمایا گیا ہے مسلمان کا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہر ایک کو سلام کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہر ایک کو سلام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رد السلام و نصر المظلوم، جو مظلوم کی نصرت کرنا، مدد کرنا، یہ بھی ہمارا فریضہ میں سے فریضہ ہے۔ بالکل یہ ہے اجابت الداعی۔ اگر نہ سے کوئی دعوت دے دے پھر ہم اس کو رد نہیں کرتے، سنت ہے۔
دو مہینے تو جی وإقرار المقسم. چل حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن اس كالبنيان. حدیث سے بعد میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بمنزل بنیان کے ہے. سمجھ میں تم سمجھو کہ میں اچھا ہوں بس میں اچھا رہوں کافی ہے، دوسرا خود کو یہ نہیں، بلکہ جس طریقے سے دیوار میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے نصرت والی ہوتی ہے، مدد والی ہوتی ہے، پکڑ والی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے. کل بنیان ہے كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اور أصابعه. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبیوں میں اس طریقے سے کر کے بتایا. اس طریقے سے اس وجہ سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کا، نصرت کا پورا تعلق ہونا چاہیے. نہیں کہ میں مہاراشٹرین ہوں، میں کیا دیا ہے مجھے کیا ہے لوگوں سے گجراتوں سے کیا پڑی ہے، یہ نہیں. مسلمان چاہے بہاری ہو، چاہے مہاراشٹرین ہو، چاہے گجراتین ہو، اس کو کیا ہے پوری طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ متحد اور متفق ہونا چاہیے. جی باب الانتصار من الظالم لقوله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستلذوا فإذا قدروا عفوا. باب عفو المظلوم لقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين إلى قوله إلى مرد من السبيل. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم و ظلمات یوم القیامت. ہر ظلم، چھوٹا ظلم بڑا ظلم نہیں، بلکہ ہر ظلم اور قیامت کے دن بہت بڑی ظلمت کو لے کر آئے گا، بہت بڑی مصیبت کو لے کر آئے گا، بہت بڑی رکاوٹ کو لے کر آ گیا. اس وجہ سے ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی ضرورت ہے. جی حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد العزيز بن ماجشون أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. اگر ظلم کیا گیا تو مظلوم کی بددعا سے بدتر سزا ہے مظلوم کی بددعا سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے کہ مظلوم جب بددعا کرتا ہے، بددعا کرنے کے لیے زبان ہلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت تم ظلم کرتے ہو اس وقت اس کے دل میں جو ایک قسم کی انکساری پیدا ہوتی ہے، اور اس انکساری کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. اس وجہ سے اس وقت چاہے وہ بددعا کرے یا نہ کرے، دل کے ٹوٹنے کی وجہ سے دل میں ایک قسم کا ذوق، کمزوری اور اپنے آپ کو بے بس سمجھ لینا، اپنے آپ کو بے بس پا لینا، یہ جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا ہے مدد کو آ جاتا ہے. بدتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن. سمجھنا الاجابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجابہ سامنے سے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی نصرت کرتے ہیں، بہت صورت نصرت کرتے ہیں. اس وجہ سے ظلم سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک مرتبہ یہاں سے جب لندن گیا میں تو لندن جانے یہاں کے ماحول تو یہاں کا ہمارا پیدائشی ماحول ہے تو جانتے. لندن جا کر ہم نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بندوں کے اوپر، اور پھر بندوں کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. عام مسلمان نصرانی لوگ ہیں وہ کس طرح سے رہتے ہیں، شراب، کباب، شباب وغیرہ جو کچھ بھی ہے سننا گیا. تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہندوستان میں ڈاکٹروں، مظاہروں اور ہزاروں مدرسے، مساجد، لاکھوں کروڑوں مسجدیں. اگر تم نے دلی میں کیا ہے جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی تو دیکھو گے
کہ ساری مسجد فل بھری پڑی ہے، تبلیغی جماعت کا کام اور یہ ساری چیزیں، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکیاں ہوتی ہیں، اور تصور کیا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں۔ اس کے باوجود حال کیا ہے وہ بھی تم جانتے ہو، آئے دن دودھ کی شارٹیج، دودھ نہیں ملتا، تیل نہیں ملتا، شوگر نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، یہ 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 نہیں ملتا۔ اب تم لوگ تو مدرسے میں ہو اس لیے وہاں تو 11:30 بجے ہاتھ دھو کر کھانا بیٹھ جاتے ہو، لیکن ان کو پوچھو کہ کس طریقے سے یہ سب جمع کرنا ان کو بھاری پڑتا ہے، بازار میں مل نہیں رہا۔ اور یوروپین بازار میں جا کر دیکھو تو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، سارا مل رہا ہے۔ ہر قسم کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ مرغیوں کے گوشت کے لیے جاؤ، اگر صرف تم کو گردن چاہیے، صرف تم کو ٹانگیں چاہیے، صرف تم کو یہ چاہے، ڈگلا بند تمہیں ملے گا، جتنا چاہے لے لو، کوئی روکنے والا نہیں۔ اور یہاں کہو کہ بھائی ذرا مرغی سیکنی ہے، ذرا وہ کیا ہے مرغی کے پاؤں لے کر آؤ، تو تمہیں پسینہ آ جائے گا۔ ارے سمجھدار میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، کھانے پینے کی سلسلے میں بھی ساری سہولتیں اسی طریقے سے ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا غریب گھرانے کے ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی مجھے، لیکن ہم تو کیا ہیں گاؤں میں رہنے والے تھے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ رمضان کے 5 روزے سے عید کے دن کھیر پکانے کے لیے دودھ چاہیے 1 کلو، 1 کلو دودھ چاہیے۔ وہ عید کے دن 1 کلو دودھ ملے گا کہاں سے؟ سمجھنا ہے نہیں، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہے، میں اپنی ضرورت کی بات کر رہا ہوں، سمجھنا ہے۔ تو میرے والد صاحب پہلے ہی سے ہندو دوستوں کے یہاں جن کے بھینسیں ہوا کرتی تھی، وہاں جا کر کہتے تھے کہ فلانی تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مجھے 1 کلو دودھ کی ضرورت ہے، تمہارے ملے گا؟ ہاں ملے گا۔ تو 1 مہینہ پہلے ریکارڈ کرانا پڑتا تھا، بک کرانا پڑتا تھا۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، یا تم بھی ایسا ہی تم نے دیکھا ہے، اپنے گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ نہیں، عید کے موقع پر دودھ کے لیے، گوشت وغیرہ کے لیے، جو بھی ہو، سمجھنا ہے۔ اور پھر چاند ہو جاتا تھا تو ہم کل صبح آئیں گے، اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں نا کھلا چاند کے اوپر ہوگا تو 1 دن آگے پیچھے، اور چاند ہونے کے بعد پھر اس کو کنفرم کرانا پڑتا تھا تو صبح کو ہم دودھ لینے کے لیے آئیں گے، تب جا کر عید کی کھیر پکا کرتی تھی۔ اور وہاں سپر مارکیٹ میں جاؤ تو 5-5 لیٹر کے ڈبے بالکل تازہ دودھ کے ڈگلے لگے ہوئے ہیں، جتنا چاہے تم لو، جتنا چاہے تم خریدو، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ سارے تفاوت کو دیکھ کر پھر فرق سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں نہ نماز کا ٹھکانا، نہ مساجد کا ٹھکانا، پب جہاں دیکھو وہاں پب شرابی، سمجھنا ہے۔ اور راستے میں چلتے چلتے ایک دوسرے کو پکڑ لیا، یہ کیا زنا خوری، حد سے زیادہ نہیں آتا ہے۔ ڈفرنس کیوں؟ بہت سوچتا رہا۔ پھر اس کے بعد ذہن میں آیا کہ ڈفرنس اس وجہ سے ہے کہ یہاں کی قوم جو ہے، یہاں کے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتے، یہاں کی حکومت ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتی، یہاں کی پولیس ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتی۔ حتیٰ کہ وہاں قانون دیکھا کہ وزیر اعظم کا لڑکا، وہاں قانون ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا لڑکا پب میں شراب خانے میں نہیں جا سکتا، اور وہاں کا وزیر اعظم کا لڑکا جو 18 سال سے کم تھا پب میں گیا، پولیس نے فوراً پکڑ کر اس کو سزا دی۔ وزیر اعظم کا لڑکا ابھی جو پوری مری ہے اس کی بہن تھی، یہ روڈ جو ہے
उस रोड में, ये जो मकामी रोड है उसमें 30 माइल 40 माइल की स्पीड से गाड़ी दौड़ा सकते हो, और हाईवे जो है उस हाईवे पर 60 माइल की स्पीड से तुम गाड़ी दौड़ा सकते हो। लेकिन अगर उससे ज़्यादा दौड़ा समझना तो फ़ौरन पकड़ कर तुम्हें सज़ा हो जाएगी। क्वीन की, वहाँ की क्वीन की बहन या क्वीन की लड़की थी, समझना वो हाईवे के ऊपर 60-70 माइल से ऊपर गई, वहीं पुलिस ने पकड़ कर उसके ऊपर क्या करता है रोक लगा दिया और उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। समझ में आ गया? पुलिस जो है वो तुम रास्ते में अगर तुम्हारा कोई कसूर है तो छोड़ेगी नहीं, और अगर कसूर नहीं है तो तुम्हारे साथ बात भी नहीं करेगी, पूछेगी नहीं, उसको गुजर देगी। और मैंने थोड़े दिन पहले बताया भी था कि अगर हुकूमत के यहाँ तुम्हारा अगर एक पैसा निकलता है तो वो हुकूमत एक पैसा वापस करेगी, और हुकूमत का एक पैसा लेना निकलता है तो वो ज़रूर वसूल करेगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मालूम है वाकई में। और यहाँ देखो तो एक शागिर्द दूसरे शागिर्द के ऊपर, एक भाई दूसरे भाई के ऊपर, बाप बेटे के ऊपर, बेटा बाप के ऊपर, मियाँ बीवी के ऊपर, बीवी मियाँ के ऊपर जुल्म ही जुल्म, जुल्म के अलावा ही कुछ है ही नहीं। पता नहीं मैं समझा सका नहीं, हो सकता है कि मेरी समझ में गलत हो, लेकिन ये जुल्म कितना बुरा है और हम इसमें कितने फंसे हुए हैं ये मैं बताना चाहता हूँ। इस वजह से हमें इन तमाम मजालिम से बचने की ज़रूरत है। समझना है नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ एक दूसरे के साथ जुल्म ही करते रहते हैं। हाँ, ये दूसरी बात रही कि बेचारा कोई मजलूम कमज़ोर हो गया तो हम जालिम कामयाब हो गए, लेकिन ये जालिम कामयाब नहीं है। दुनिया ही में अल्लाह तबारक व तआला इसको बतलाएंगे, और अगर नहीं तो आखिरत में तो अल्लाह तबारक व तआला करने ही वाला है। इस वजह से जुल्म चाहे मिन अय्य नौइन कान, जिस किस्म का भी हो, उस जुल्म से हमें बचने की ज़रूरत है। जी حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وقيع حدثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله الشافعي عن ابي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن وقال اتقي دعوة المظلوم اتقى دعوة المظلوم، ہمیشہ مظلوم کے ظلم کرنے سے بہتر اگر تم نے کسی کے اوپر ظلم کیا، سمجھ رہے ہیں، اور تم سمجھیں گے کہ بیچارہ مانگی سا آدمی یہ کیا کرے گا، اب وہ کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس کو دل کو ٹھیس پہنچے گی، دل کو اس کا دل تو دکھے گا کہ نہیں، یہ دل دکھنا ہی کانٹیکٹ کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، آن لائن تعلق ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی نصرت کرے گا، مدد کرے گا، اور جس کا اللہ ناصر اور مددگار ہو اس کے کامیاب ہونے میں کیا ہے۔ اس وجہ سے کبھی کسی کو ستانے کی، کبھی کسی کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش مت کرنا، یعنی فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، فوراً اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظلوم کی نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فوراً ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مظلوم کبھی، ظالم کبھی مت بننا، ہاں مظلوم تو بن جاؤ، مظلوم بھی بننا تو اچھا نہیں ہے، لیکن اگر مظلوم بنو گے تو صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوگی۔ جی باب من كانت له مظلمة عند رجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ اگر جیسا کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کی صلاحیت کی وجہ سے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہو کہ یار ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، سمجھنا ہے، اب اس ظلم کا علاج کیا ہے؟ لیکن ظلم کا علاج معافی مانگ لو، سمجھنا ہے نہیں؟ تو اگر سال پر ظلم کرتا رہا اور جب سالانہ جلسہ کے دن وہ گلے سے مل کر چھوٹے ہو کام کر لو، بہت کچھ کیا معاف کر دینا، تو اس طریقے سے معافی مانگنے سے سال بھر کے ظلم کی معافی ہو جائے گی کہ نہیں، یہ بتائیں۔ بالکل ترجمہ من کانت لہو مظلمۃ، بہت سارے ہیں، سمجھ میں نہیں، کبھی اس کی بیٹی کھول کے نکال کر کھا گیا تھا، کبھی اسے کچھ یہ کیا تھا، کبھی اسے کچھ کیا تھا، گالی دی تھی، غلط کیا تھا، غیبت کی تھی، برا بھلا کہا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، حکم چلایا تھا، جاؤ فلانا لے کر آؤ، فلانا لے کر آؤ،
اور پھر ہم اس کو بتایا یار سارے لوگوں نے بہت ظلم کیا، معاف کر دینا بھائی، وہ کہتے ہیں کیا معاف کر دیا، تو اجمالی طور پر یا اس طریقے سے معاف کرنے سے معافی ہو جائے گی، یا دیکھو میں نے تمہارا مال بہت کھایا ہے، تمہارے پیسے بہت کھائے ہیں، تمہاری چیزوں کو بھی بہت کھایا ہے، اور سب کو گنا کر معافی مانگنی پڑے گی، تب جا کر معافی ہوگی۔ اگر یہ آسان ہے تو بہت اچھا ہے، سلام بھائی حقوق معاف کر دینا، معاف ہو گئے۔ اجمالی طور پر حقوق معاف کرانے سے معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ تفصیلی نہ ہو، ایک بات نہیں ہوگی۔ جی ہاں، یعنی اس کو مظلمہ کا بیان کرنا کہ تیرے پیسے میں نے جیب میں سے نکال لیے تھے، تیرا یوں کیا تھا، تیرا یوں کیا تھا، پہلے تو فلانے کے سامنے میں نے تیری غیبت کی تھی، فلانے کے سامنے میں نے گالیاں دی تھی، تمہیں برا بلا کہا تھا، یہ سب کی تفصیلات کرنا ضروری ہوگی یا نہیں؟ جی یہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس وقت اگر تم نے ظلم کر لیا، کسی کے پاس زبردستی کام کرا لیا، تو اس کرانے کے بعد یہ سمجھ نہ لینا کہ ہم ختم ہو گیا معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم سے بدلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم سے بدلہ لیا جائے گا، اور وہاں بدلہ روپے پیسے وغیرہ سے نہیں ہوگا، سونے چاندی سے نہیں ہوگا، بلکہ نیکیوں کے ذریعے سے ہوگا۔ تمہاری نیکیاں دی جائے گی، اس وجہ سے کیا ہے، نیکیوں کی دوسروں کو بدلہ دیا جائے گا۔ نیکی ہوگی تو نیکی کا، نیکی نہ ہوگی تو پھر اتنا اس کا گناہ تمہارے ساتھ ڈالا جائے گا۔ جی اب جب حسنات نہیں ہوں گے تو پھر دوسروں کے گناہ دیے جائیں گے، اور جب دوسروں کے گناہ کی وجہ سے تم کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ جی قال ابو عبد الله قال اسماعيل بن ابي اويس انما سمي المقبوري مقبوريا لانه كان ينزل ناحيه المقابر. قال ابو عبد الله مقابر میں نہیں، مقابر ہوگا، ناحيه المقابر. قال ابو عبد الله وسعيد بن المقبوري هو مولى لبني ليث وهو سعيد بن ابي سعيد واسمه ابي سعيد. ان کو مقبوری کیوں کہا جاتا ہے اس کا بتایا، مقابر کو بولا مقابر ہے، بے ہے، ہاں، اور جو بے کو پہلے پڑھ رہا ہے، بے کو بعد میں پڑھ رہا ہے، میں ایسا سن رہا ہوں، پتہ نہیں ایسا تو نہیں تھا، مقابر تو نہیں بولا، بولتا ہے ہاں، غلطی قبول کرنا بھی ایک حوصلہ رکھتا ہے۔ میں نے 2 مرتبہ بتا رہا ہوں، پھر مقابر بھی کہا تھا، میں نے اس کو کیا کہوں، دیکھ اندر مقابر، یعنی وہ قبرستان کے پاس رہتا تھا، جس وجہ سے اس کو مقابر سے تعلیم دیا گیا۔ جی ناحية المقابر. قال ابو عبد الله وسعيد بن المقبوري هو مولى لبني ليث وهو سعيد بن ابي سعيد واسم ابي سعيد كيسان. باب اذا حل له من ظلمه فلا. اگر تم نے کیا ہے عمومی طور پر بھی چلو معاف کر دیا، سمجھ میں آئے نہیں، پھر تمہیں پتا ہے کہ میرے 100 روپے ایک مرتبہ گم ہو گئے تھے، سمجھ میں، اور تم نے اجمالی طور پر میں اسے معاف کر دیا، پھر پتہ چلا کہ اس کے پاس تھے، وہ میں نے 100 روپے واپس کرو، تو وہ معاف کر دیے، مزے کرو۔ حدثنا محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الآية وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل يكون عنده الامرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأن في حيني فنزلت هذه الآية في ذلك. باب إذا أذن له أو حل له ولم يبين كم هو. ہاں، یعنی تفصیلات بیان نہیں کی، دیکھو بھائی میں نے آپ کو بہت آپ کے بہت پیسے کھائے ہیں، سمجھنا، اب اس میں کتنے روپے کب کھائے، کتنے کھائے، وہ کچھ نہیں کہا، یا آپ کے بہت سارے حقوق ہیں وہ معاف کر دو، کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا، سمجھنا، تو اب پھر صورت میں
سارے حقوق سارے گناہوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اجمالی ضرورت میں معاف کر لیا، سارے اس میں شامل ہو گئے. جی حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الاشياخ فقال للغلام اتأذن لي ان اعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا اؤذن بنصيبي منك احدا قال فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. باب اثم من ظلم شيئا من الارض. کسی نے کسی کی زمین چھین لی، کسی نے بیکار چھین لی. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا طلحة بن عبد الله ان عبد الرحمن بن عمرو بن سهل اخبره ان سعيد بن زيد عام وطن دیہاتوں میں گاؤں میں زمینوں میں بہت پسند کے ساتھ ہوتا ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری زمین ہے، اور دوسرے کی زمین ہتھیار لینے کی بس سے کہانیاں کی جاتی ہے. سمجھ میں اگر یہاں تم نے کسی کی زمین کو بغیر حق کے ہتھیار لیا کسی وجہ سے، تو قیامت کے دن اس زمین کے ساتھ جتنی تم نے ہتھیاری ہے ساتوں زمینوں کا توق تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس سب کے لے کر آدمی جہنم میں پہنچ جائے گا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الارض شيئا توقه من 7 اراضين. حدثنا ابو معبد حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن يحيى بن ابي كثير حدثني محمد بن ابراهيم ان ابا سلمة حدثه انه كانت بينه وبين اناس خصومة فذكر لعائشة فقالت يا ابا سلمة ائتني بالارض فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض ایک بالش کے برابر بھی توقه من 7 اراضين. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا عبد الله بن مبارك حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خصم به يوم القيامة الى 7 اراضين. قال ابو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن مبارك انما املي عليه بالبصرة. باب اذا اذن انسان لاخر شيء جاز. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق وأصابتنا السنة وكان ابن زبير بہت سارے ہو گئے. يرزقنا الثمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول جب بہت سالے ہو جایا کرتی تو بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کے بعد جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی خزانے ہوتے تھے وہ خود لیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس کھجور تھے تو انہوں نے کھجور نکال کاغذ پر رکھ دیا، لوگ آگے محتاج غریب ہو جائے وہ کھائیں. سمجھ میں آئے نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گزرے وہاں سے، لوگ کھا رہے تھے کھجور اٹھا کر، تو کہا کہ دیکھو ایک ایک کھجور کھانا، دو کھجور کھانے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آئے. اگر اس طریقے سے سامنے رکھا گیا ہو تو پھر ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ایک ایک ٹکڑا اٹھانا چاہیے. سمجھنا دو ٹکڑا اٹھا کر کھا لیتے ہو یہ صحیح نہیں ہے. نہانے کی طرح نے اقرار ملا کر کھانے سے دو کھجور ساتھ میں کھانے سے منع کیا. حدثنا ابن عمان حدثنا ابو معاذ عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار يقال له ابو شعيب كان له غلام لحام اور بہترین گوشت بیچنے والا غلام اس کا تھا. فقال له ابو شعيب اصنع لي طعام 5 لعلي. بس دیکھو 5 آدمیوں کا کھانا بناؤ اور اچھا سا کھانا بنانا بہترین سمجھنا آڈر دیا اس نے. اس وجہ سے کہ 5 میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو دعوت دینے والا ہوں، اس وجہ سے ذرا سا اچھا کھانا پکانا. انہوں نے پکایا کھانا اور کدو وغیرہ ڈالا گیا. جی اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حسین اور جمیل تھے. سمجھ میں آئے. اور وہ آدمی جتنا زیادہ حسین اور جمیل ہوتا ہے اس کے دل کی حالت چہرے پر بہت زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے. سمجھ میں آئے. دل میں خوشی ہو، دل میں غم ہو، دل میں پریشانی ہو تو چہرے پر پتہ چل جاتا ہے. کالے کرو تو کپڑوں میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. سمجھ میں
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں نے بھوک کے تاثر دیکھا ہے. کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا تو بھوک کی وجہ سے پریشان تھی. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کرنا چاہتا ہوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھوک کی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ہی 5 آدمی بلایا ہوگا. چھٹا بھی ساتھ میں کفش بردہ ساتھ میں ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے اور کہا کہ دیکھو بھائی ہم 5 آدمی آئے ہیں, یہ چھٹا ساتھ میں آ گیا ہے, اگر گنجائش ہو تو اس کو اجازت دو اور گنجائش نہ ہو تو اس کو واپس کر دو, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. جی وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له قال نعم. باب قول الله وهو ألد الخصام. اور سب جگہ لو. جی حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي هريرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى اللہ الله. تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو ناپسند کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ الگ الخصام جو ہوگا سمجھنا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں. کچھ نہ ہو وہاں اس میں بھی جھگڑا نکال کر وہ شروع ہو جائے سمجھنا نہیں, بچھو کی طرح. بس تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. جی إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلم. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم بعض مرتبہ موافق بن جاتے ہیں اپنے محلے کے, بعض مرتبہ موافق بن جاتے ہیں اپنے قبیلے کے, بعض مرتبہ موافق بن جاتے ہیں اپنی جماعت کے. سمجھنا کچھ بھی ہو ہم تیار ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. سمجھنا ہے نا, ہمیشہ حق کے موافق رہنا چاہیے. حق جس کے ساتھ ہو اس کی موافقت کرو, حق جس کے ساتھ ہو اس کی اعانت کرو. یہ نہیں کہ تمہارے گاؤں کی جماعت کی وغیرہ کی موافقت میں کھڑے ہو جاؤ. سمجھنا جیسے مہاراشٹرین بہارین کھڑے ہو جاتے ہیں. سمجھنا ہے اب اس کو معلوم ہے کہ اس کی غلطی ہے لیکن اپنا بڑوں ہے نا. سمجھنا ہے نا, یہ اچھا نہیں ہے. یہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے. جی حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير ان زينب بنت ام سلمة اخبرته ان امها ام سلمة رضي الله تعالى عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم ولعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح کی انسان ہوں. بدعتیوں میں یہ ایک مسئلہ ہے خاص طور پر ہمیں بھی بدعتی پتہ نہیں. سمجھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے, سمجھنا وہ نور تھے. قرآن کہہ رہا ہے انما انا بشر, اور کہتا ہے کہ نہیں تم بشر نہیں ہو. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کی انسان ہوں. سمجھنا بعض آدمی آ کر اتنے لچھے دار اتنی بہترین بات کرتا ہے کہ مجھے یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ سچا ہے, اور اس سچا لگ کر میں اس کے لیے کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں, حالانکہ وہ بات کا بتنگر ہے, وہ بات اچھی طرح کرنے والا ہے, اس نے غلط بات کو اچھی طریقے سے پیش کی ہے. تو اس طریقے سے اگر میں اس کو کچھ دے دوں تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا. جی انما انا بشر انما انا بشر وانه ياتيني الخصم ولعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه قد صدق. ہاں میں سمجھ لیتا ہوں کہ سچ اسی کے ساتھ ہے. بعض آدمی کو اپنی بات کو پیش کرنے کا ایسا ملکہ ہوتا ہے کہ غلط بات کو بھی اتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ لیتا ہے کہ بیچارہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. جی فاقضي له بذلك ومن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او فليتركها. باب اذا خاصم فجر. جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے آپ لوگ سمجھنا ہے نہیں, یہ لڑائی اور جھگڑے میں گالی گلوچ کرنا یہ منافقین کی عادت ہے. اگر تم ایسا کرتے ہو تو منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہو. جی حدثنا بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ 4 عادتیں ہیں، یہ 4 عادتیں منافقین کی ہے، جس کے دل میں اللہ پر ایمان نہ ہو ان کی یہ عادتیں ہیں، اس وجہ سے ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بعض علامات، بعض عادتیں ایسی ہوتی ہے کہ ابتدا میں وہ ہوتی ہے لیکن آدمی اس کا اہتمام نہیں کرتا، اس سے احترام نہیں کرتا، تو آگے چلتے وہ کیا بالکل اسی میں شامل ہو جاتا ہے، اسی میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں سمجھنا، مثلاً کیا ہے بیماری ہے، اس بیماری میں آنکھ کا کوئی مرض ہے اور اس صورت میں اس مرض کا اس وقت تو وہ مرض نہیں ہے لیکن اگر اس کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، وہی مرض اس کو شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ منافقت کی 4 علامتیں ہیں، ابھی تو نشانیاں ہیں لیکن اگر اس سے بچے نہیں یا اس سے احتراز نہیں کیا تو آہستہ آہستہ یہ نشانیاں ان کو کیا کام پر لے جائے گی، منافقت تک لے جائے گی۔ یہ مطلب ہے 40 من كن فيه۔ جی 40 من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من 40 كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف۔ اذا حدث كذب، جب بھی بات کرے تو سچی کرے ورنہ نہیں جھوٹ ہی بولے۔ یار کہتے ہیں کہ بعض آدمی کو ایسے جھوٹ بولنے کی مہارت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ گہوارے میں بھی جب یہ رویا تھا تو سچا نہیں رویا تھا، جھوٹ ہی بولتا چلا جا رہا ہے۔ اذا حدث کذب، اگر کسی میں ایسی عادت ہے کہ منافقین کی عادت ہے۔ مثال کے طور سے نہیں سمجھا سکا تو تم نے دیکھا ہوگا کہ بارش کا زمانہ جب آتا ہے، جب بارش آنے کے زمانے میں آسمان کے اوپر دیکھو پھر ہلکے ہلکے بادل آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کالے بادل آ جاتا ہے، پھر ٹھنڈک آ جاتی ہے اور پھر اس وقت میں کیا ہے دھماکے دار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے ابھی جھوٹ بولنے کی 1 مرتبہ جھوٹ بول دیا، 2 مرتبہ جھوٹ بول دیا، سمجھ میں، اس وجہ سے سب سے پہلے تو وعدہ کرو، ارادہ کرو، عہد کرو کہ انشاءاللہ آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پھر جھوٹ نہیں بولیں گے تو مزہ آئے گا کیا؟ سمجھ میں نہیں؟ تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، پھر اس میں آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر چھوٹے بادل، بڑے بادل، کالے بادل، اور پھر کیا بارش آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے منافقت میں آدمی گھس جاتا ہے، اور جب پھر منافقت میں دل میں نفاق پیدا ہو گیا پھر اس کی کیا ہے علاج نہیں ہوا کرتا۔ جی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، یہ دوسرا ہے۔ وَإِذَا وعدہ کیا تو وعدہ خلافی کرتا ہے، سمجھ میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر کھڑے تھے، کسی نے آگے یا رسول اللہ یہاں پر کیوں کھڑے؟ کیا بھائی ایک آدمی نے مجھے ابھی آتا ہوں کر کے مجھے یہاں کھڑا کر کے گیا اور میں اس کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے صادق الوعد، ان کے قصے میں ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کسی سے وعدہ کر لیا، 1 سال تک وہاں کھڑے رہے۔ ارے بھائی اس نے وہ بھی بہت ابھرنی امڑا ہی ہو، بس ابھرنی امڑ جائے، سمجھنا یہی بات ہوتی ہے۔ اب وہ ابھی آتا ہوں، کھڑے رہو میں ابھی آتا ہوں، تم نے کہا ٹھیک ہے، سمجھنا ہے۔ اب تم نے وعدہ کر لیا، تمہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، 10-15 منٹ ٹھہر کر پھر تم بھی چلنے لگو کہ چل نہیں آتا، تمہیں تو چلا، لیکن یہ وعدہ خلافی ہے۔ یہ تو ادر اندر جو ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو منافق جو آدمی ہوگا وعدہ کرے گا اور وعدہ کو افاد نہیں کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ غلط بات ہے یار، میں نے کہا تھا کہ وہ میرا شیطان جو ہے کم وقت بڑا شیطان ہے، وہ کہتا ہے کہ یار ان لوگوں نے بھی تو وعدہ کیا تھا، یہ اس میں شامل نہیں تھے یار۔ اذا وعدہ خالف، واذا وعدہ خالف، اور عہد غدر، اور کوئی معاہدہ کرے کیا فجر کی پہلی سب میں کھڑے ہوں گے، غدر۔ جی اور جب خاصم ہو فجر، یہ سب مہارت کی بات ہے، اس میں بتانے کی مثال کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ایک دم مثال آ گئی۔ ایک جگہ پر کسی جگہ پر ہندو مسلم دونوں رہتے تھے، تو ہندو گیا مسلمان کے پاس، سمجھ میں آیا نہیں، اور کہا کہ یار مسلمان بہت خراب آدمی ہے، بہت گالیاں بکتے ہیں، بہت گالیاں دیتے ہیں،
اور میں نے تو وہ مسلمان سننے لگا کون سا اللہ بن گالی دیتا ہے چل یعنی گالی کو بھی گالی نہیں سمجھتے تو ہم اس سے سمجھو گے کیسے لوگ ہیں کہ منافقین کی اعلیٰ قسم کی مثالیں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے جو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے. جی باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمين قال ابن سيرين يقاسه وقرا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. مظلوم کے ساتھ قصاص کے بارے میں برابر کرنا وہ برابر ہونا چاہیے زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں. جی حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت بنت عتبة بن ربيعة فقالت یہ ہند جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی یہ بیوی ہے حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہے یہ. جی یا رسول اللہ ان ابا سفیان اور آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو سفیان کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان جو ہے نا بہت چکنے آدمی ہے سمجھنا ہے وہ پیسے ویسے جو دیتے ہیں خرچ کر کے لیے تو پھر ضرورت کے اوپر مانگتی نہیں ہے تو میں اس میں جو خرچ کے لیے پیسے دیے ہو اس میں سے کچھ بچا لوں تو جائز ہے کہ نہیں تاکہ دوسرے میرے بچوں کے کام میں آ جائے. جی ان ابا سفیان رجل مسيك فهل علي حرج ان اطعم من الذي له عيالنا فقال لا حرج عليك ان تطعميه بالمعروف. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يكفروننا فما ترى فيه فقال لنا ان نزلتم بقوم فاغفر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وان لم يفعلوا فخذوا منهم پہلے اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ کیا کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تھا. جب آدمی کسی محلے میں گئے کسی گاؤں میں گئے تو وہاں نہ ہوٹل ہے نہ کچھ ہے سمجھ میں آیا نہیں. اب آدمی کھانا پانی وغیرہ کہاں تک سب ساتھ لے کر جائے. دستور یہ تھا کہ کوئی اگر مہمان آ جائے چاہے تمہاری رشتہ داری ہو یا نہ ہو وہ گاؤں کا مہمان ہے. اس وجہ سے سارے گاؤں والے کو اس کی نصرت کرنی چاہیے مدد کرنی چاہیے پلانا چاہیے. آج کل تو ہر جگہ ہوٹل ہو گئی ہے اس وجہ سے یہ باتیں ختم ہو گئی لیکن پہلے زمانے میں یہ تھا. تو اگر کیا تم کسی گاؤں میں گئے اور اس صورت میں تم نے ان سے کھانا مانگا پینا مانگا پانی وغیرہ جو کچھ بھی ہے تو وہ ان کو دینا چاہیے تاکہ انہوں نے حق ادا کیا نہیں ہے تو وہ انہوں نے گناہ کیا. جی باب ما جاء في السقائف وجلس النبي صلی اللہ علیہ وسلم اصحابه في سقيفة بني ساعدة. سقائف کے معنی آتا ہے بیٹھک کے سننے میں یا پارلیمنٹ کہہ دو یا تو کہو کہ کیا ہے تمہاری وہ گاؤں کی آفس ہے چلاکی آفس یا اس قسم کی جس میں سب بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے ہیں. جی حدثنا يحيى بن سليمان اخبرني ابن وهب حدثني مالك واخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس اخبره عن عمر رضي الله تعالى عنه قال حين توفى الله نبيه صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات نصیب فرمائی جو کیفیت ہوئی تھی جو حالات ہوئی تھی وہ بڑی مفصل حالات ہے. سمجھنا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خود کیا ہے بہت آپے سے باہر ہو گئے تھے. ان کا محبوب چلا گیا تھا. اگر کسی کا محبوب چلا جاتا ہے تو کیا ہوتی ہے حالت ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے. تو تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے اور کہا کہ کوئی ظاہرہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا وغیرہ. بہرحال وہ ایک بات تھی اس کی تفصیلات کے سلسلے میں ابھی نہیں جاتے یہاں کسی نے اتنا بتاتے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے تھے. جی تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے چلے اور سقیفہ بنی ساعدہ میں گئے تو وہاں انصار بیٹھے ہوئے تھے. وہاں مشورہ چل رہا تھا. یہ مشورے میں داخل ہوئے کہ اس کو امیر بنانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اب کون آگے اس قافلے کو لے کر چلے گا سمجھ میں آئے نہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نرم مزاج کے آدمی تھے اور کیا ہے ملک قسم کے آدمی تھے. زیادہ بولتے چالتے بھی نہیں تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جری تھے. اس لیے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں یہ سوچ لیا تھا انہوں نے کہا میں جا کر یہ کہوں گا.
ابو بکر کو بولنے نہیں دوں گا، اس وجہ سے وہ بیچارہ نرم آدمی ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو پتہ نہیں معاملہ خراب ہو جائے، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ایسے ہی کمزور نہیں تھے، لیکن کیا ہے وہ اپنے اخلاق عادت کی وجہ سے نرم دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے وہاں جا کر جو تقریر کی، وہ تقریر جو میں نے سنی تو میں نے جتنا سوچا تھا مجھ سے آگے کا ان کو انہوں نے ساری تفصیلیں ان کو بتائی، سمجھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ملنا امیر المومنین کو امیر، یہ بات آ گئی کہ ایک آدمی ہمارے میں سے امیر ہوگا، ایک آدمی ہمارے میں سے امیر ہوگا، یہ ایمان کا جھگڑا بڑا مشکل جھگڑا ہے، سمجھنا ہے۔ جب آدمی کو کیسی ہو لگ جاتی ہے سیٹ اور کیا کہتے ہیں کیا ہے بڑا عہدہ تک خواہش لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے تم دیکھتے ہو، اور کتنی پریشانی ہوتی ہے، بہت سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان قسم کی چیزوں کو اپنی دلوں میں جگہ ہی مت دینا، سمجھنا، صدارت کا عہدہ ہو، نظامت کا عہدہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے کہا مجھے تو نہیں بننا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ کے ہاتھ پر میں سب سے پہلے بیعت کرتا ہوں میں اور آپ کو امیر بناتا ہوں، اس لیے کہ آپ میں سب تمام کے تمام کیا صفات جو ہونی چاہیے وہ سارے کے سارے موجود ہے، اور پھر اس طریقے سے ہو گیا۔ بس یہ ایک واقعہ ہے جو شیعہ حضرات لے اڑے اور پھر رسولوں نے کہا کہ حضرت علی کا حق چھین لیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صفیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ جی ان الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر ائتمن بنا فجئناه في سقيفة بني ساعدة باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره خشبه في جداره۔ دیوار کس کی ہے سمجھنا ہے، بعض مرتبہ تو دیوار ایک فرد کی ہوتی ہے دوسرے کی نہیں ہوتی۔ اب جس کی دیوار ہوتی ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ سامنے والا اس دیوار میں کوئی تصرف نہ کرے، اس لیے کہ اگر کوئی تصرف نہیں کرے گا تو کل کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ دیوار میری ہے، اگر تمہاری ہوتی تو تمہارا کوئی تصرف ہوتا، تم نے تو نہ اس کے اوپر چولہا لگایا، نہ کیل لگائی، نہ کچھ لگائے، یہ دیوار کا میں مالک ہوں۔ اور اگر کیا ہے ایسا نہیں ہے تو وہ کیل لگائے گا، پھر کیا ہے اس میں یہ سجا بنائے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا، اور کل کو کہے گا کہ میں اس دیوار میں باغیدار ہوں۔ اس قسم کی چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے لوگ کیا ہے ہماری دیوار ہے سمجھنا، اس میں تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی کام کے کرنے کی اجازت نہیں، کام متنی ہوتا ہے سمجھنا۔ حدیث میں بتایا گیا کہ دیکھو یہ بات صحیح ہے کہ جس کی دیوار جو مالک ہے وہی دیوار کا مالک ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے کیل وغیرہ لگا کر یہ کہہ دینا کہ اس دیوار پر میرا تصرف تھا اور اس میں شریک ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی کی ضرورت کی وجہ سے کیل وغیرہ لگاتا ہے تاکہ کپڑے لٹکا سکے، آئینہ لگ سکے، تو پھر اس صورت میں اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، وہ دیوار اس کی نہیں ہے، لیکن اگر اس سے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہے تو کرتے رہنا چاہیے۔ جی حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم باب سقط الخمر في الطريق۔ حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد چائے بنا لے پانی پر یہاں تو دیکھا نہیں کبھی تمہارے دارالے کام میں جانا نہیں ہوگا، باقی عامتاً عادت تو یہی ہے، چاہے کہ کوئی جائے کوئی پھسلے کوئی گرتا رہے ہماری وجہ سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سب کو خمر کی طریق راستے میں شراب نہیں بہانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کی اذیت سے دوسرے کو نقصان ہو، دوسرے کو پریشانی ہو، سمجھ میں ہمارا یہ جھاڑو دیا پورے کمرے میں اور باہر نکل کر دروازے کے پاس ادھر رکھ دیا، تاکہ کیا ہے ہم نے تو اپنا کمرہ صاف کر لیا، وہ جاتا اس کا کمرہ، اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جی حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال یہ شراب کے حرام ہونے کا موقع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں
اکابرین تشریف فرما تھے، سمجھ میں. اور جب اپنے یہاں اکابرین آتے ہیں تو پھر جو چھوٹا جو ہوتا بچہ وہی بیچارہ چائے اور کھانا وغیرہ ناشتہ واشتہ وہ پیش کرتا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب میں چھوٹا تھا اور سب کے سامنے شراب پیش کر رہا تھا. اتنے میں آواز آئی تو کسی سیٹھی نے یعنی بڑے نے کہا کہ بھائی آواز آ رہی دیکھو کیا ہے، کیا اعلان ہو رہا ہے. تو میں باہر نکلا دیکھا تو کہا گیا قد حرم الخمر، اعلان ہو رہا ہے. سمجھ میں آئے نہیں، شراب حرام ہو گئی. تو جن لوگوں نے ہاتھ میں پیالہ لیا تھا منہ تک لائے تھے انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ گھونٹ لگا لے چھلا گھونٹ، سمجھ میں آیا، بلکہ وہیں سے انہوں نے پھینک دیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جن کی گٹھیوں میں شراب پڑی تھی، لیکن جب کہہ دیا قد حرم الخمر تو کیا حال ہوا، مدینہ کی گلیوں میں شراب بارشوں کی طرح بہنے لگی. جی ابی طلحہ کے گھر میں کام کر رہا تھا. جی اور ان کے دن ان کے پاس جو تھی خمر و فضیخ تھی، سمجھ میں آئے نہیں، شراب کی ذرا سی حالت کے بدلنے پر سمجھ میں اس کا نام بدل جایا کرتا تھا. اتنی وسیع زبان جو ہے وہ عرب. ہمارے یہاں تو چائے کی پتی کو ڈالو اور نکالو اور پھر ابالو اور پھر قہوہ بناؤ اور پھر کڑوا بناؤ، وہ سب چائے چاہیے. میں نہیں، لیکن ذرا سی حالت کے اوپر کوئی کیسی چائے غیر ہو جاتی. تو اسی طریقے سے عربی زبان میں ذرا سی حالت کے بدلنے پر اس شراب کی قسم بدل جاتی تھی، شراب کا نام بدل جاتا. 100 سے بھی زیادہ تقریباً نام تھا. یہ فضیل تھا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کو کہتے اعلان کر دو شراب کی حرمت تدریجاً ہوئی ہے. سمجھ میں آیا نہیں، آہستہ ہوئی ہے. پہلا تو ہے کہ دیکھو شراب اچھی چیز نہیں ہے، مت جاؤ. اس کے بعد تو جو سلیم تباہ لوگ تھے انہوں نے تو اسی وقت سے کہتے ہیں اس گندی چیز کے پاس ہم جاتے ہی نہیں، پیتے ہی نہیں. حضرت ابوبکر نے گھونٹ بھی نہیں پی. سمجھ میں آیا نہیں. حضرت امیر حمزہ کا واقعہ کل تمہارے سامنے گزرا تھا، سمجھ میں آ گیا. بہت سارے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اسی وقت سے شراب اچھی چیز نہیں ہے، ارے ہمارا رب کہتا ہے اچھی چیز نہیں ہے تو پھر اس کے پاس کیوں جائے. انہوں نے پی نہیں زندگی بھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو زندگی بھر نہیں چکھا. پھر اس کے بعد کیا ہے، شراب کے ان کو گٹی میں پڑی ہوئی تھی. جیسے آج کل کے زمانے میں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو گٹی رگڑ کر پلاتا ہے نا اس کا سینہ وغیرہ مضبوط کرنے کے لیے. تو اسی طریقے سے وہ شراب اسی وقت سے شرابی شروع ہو جاتی تھی. تو اس صورت میں مختلف قسم کے نام کی، مختلف قسم کے، کبھی کھجور کی، کبھی انگور کی، کبھی کس کی، کبھی کس کی. اور پھر اس میں بھی جس طریقے سے بنی ہوئی ہو اس کا نام پھر الگ، چیز الگ. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہہ دیا کہ اچھی چیز نہیں ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا. گئے نہیں. جو بعض نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے پڑھتے شراب پی کر نماز پڑھ رہے تھے، الفاظ گڑبڑ کر دیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. تو بس نماز کا جب وقت آ جاتا تھا اس سے پہلے کوئی نہیں پیتا تھا. جس کو بھی پینی ہو نماز کے بعد پیے گا. سمجھ میں آئے. پھر اس کے بعد حکم آیا کہ اس سے بچ جاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کبھی حکم دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کر دو کہ شراب حرام ہے. چنانچہ محلے میں اعلان کرایا گیا. یہاں یہ مجلس لگی ہوئی تھی، سمجھ میں آیا. اور پوچھا دیکھو کیا آواز آ رہی ہے کہ کل حرم الخمر، شراب حرام ہو گیا. ہمارے جیسے ہوتے ہیں کہ لاؤ چھلا گھونٹ لگا لو، لیکن انہوں نے کیا ہے منہ پر آیا ہوا بھی اللہ نے حرام کر دیا، پھینک دیا. جی ابو طلحہ نے کہا کہ جاؤ شراب میں بھی جو شراب جتنی زیادہ پرانی ہو وہ بہت قیمتی ہوتی ہے. شراب کی ایک خاصیت ہے کہ جتنی زیادہ معلوم ہے تم لوگوں کو نہیں، جتنی زیادہ پرانی شراب ہو، 100 سال پرانی، 200 سال پرانی، جو پیے گیا بہت زوروں سے سمجھنا ہے. ایک اسٹیمر کسی جگہ پر ڈوب گئی تھی، اسٹیمر، اس اسٹیمر کو نکالا گیا تو 100 سال پرانے اس میں شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے. تو
اور یہ تو 100 سال پرانی ہو گئی، تو وہ تو بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کے زمانے میں بھی ایسے مٹکے بھرے ہوئے ہوتے تھے، سمجھ میں آئے نہیں؟ حضرت ابو طلحہ نے کہہ دیا کہ سارے مٹکے کو پھوڑ دو، سمجھ میں قیمتی ہے، چھوڑو، ختم کرو، میرے رب نے اس کو حرام کر دیا ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اور قال علی ابو طلحہ کا اخرج فأهلكها فخرجت فحرقتها قال فجرت في سكة المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم بعضوں نے کہا کہ یار یہ تو شراب حرام ہو گئی، ہمارا فلانا شہید ہو گیا، فلانا شہید ہو گیا، فلانا شہید ہو گیا، وہ تو سب شراب پی پی کر شہید ہوئے تھے، اب ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اس وقت انہوں نے کیا تھا حرام نہیں تھی، اس وجہ سے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جی فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا باب أفنية الدور والجلوس افنیت دور، گھروں کے فنا اور گھروں کا چوگن، کیا کہتے ہیں گھروں کا چوگن، آنگن، چلو آنگن صحیح، گھروں کا آنگن اور تمہارے کیا کمروں کے سامنے کا راستہ صاف شفاف اور ہونا چاہیے۔ اور میں پہلے زمانے میں جب لڑکیاں دیکھنے جاتے تھے تو اس کے آنگن کو دیکھا کرتے تھے کہ اگر صحیح سالم ہوتا، اچھی ہوتی، صفائی والی ہوتی تو یہیں سے پتہ چل جاتا۔ جی اب تو آپ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہوں گے، چل آگے بس۔ والجلوس فيها والجلوس على السعودات ہاں، اور پھر اس میں بیٹھک وغیرہ یہ ہوتی ہے وغیرہ، جس میں یہ پردگی وغیرہ نہ، اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے۔ اور گھروں کا آنگن وہ بھی صاف ہونا چاہیے، چوکاٹ کیا گھر ہو جاتے ہیں چوکٹ میں جو چوکان یا کیا کہتے ہیں جو گھروں میں بیٹھک ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کا دستور اور ہے، یو پی وغیرہ کا دستور اور ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ جی وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فابتني أبو بكر مسجدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ تمہارے سامنے بتا کہ اتنا درنا لے کر آئے تھے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دہلیز میں، اپنے احاطے میں چھوٹا سا ایک کمرہ بنا لیا نماز پڑھنے کے لیے، اسی کو تذکرہ کر رہے ہیں۔ جی مسجدا في بناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة حدثنا معاذ بن فضالة۔ یہ پورا قصہ تمہارے سامنے گزر چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکل گئے، لوگ عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے، ابن دغنہ راستے میں مل گیا، اور ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اچھی اوصاف بتائی، آپ ایسے 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 بے نہیں بوئی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے زیادہ آئے وہ جی حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایاکم والطرق والجلوس، راستے پر مجلس لگانے سے بچو، سمجھ میں آئے نہیں؟ جو ممبر ہوتی ہے، راستہ گزرتا ہوتا ہے، وہاں پر ہڈنگ نہ لگا کر مت بیٹھ جاؤ، کون جاتا ہے کون جاتی ہے کیسے جاتی ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اس میں چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے منع کیا، ایسا مت کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس طریقے سے بیٹھنا پڑتا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کسی کے کوئی معاملہ کرنا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو طرق، راستے کے اوپر مت بیٹھو، اور اگر بیٹھو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ راستے کا حق کیا ادا کرنا ہے کہ ایسی پارکنگ نہ کرو کہ جس کی وجہ سے کوئی اپنی گاڑی نہ لے جا سکے وہاں سے۔ اسی طریقے سے ایسی جگہ بیٹھ کر جب وہاں سے کوئی گزرے تو اس کو مت دیکھو، اپنی نظروں کو نیچی کرو، یعنی سارے حقوق ہے، اگر یہ حقوق ادا کرتے ہو تو مجلس لگانا درست ہے، لیکن اگر یہ حقوق نہیں ادا کر سکتے تو پھر مجلس لگانا درست نہیں ہے۔ قال ایاکم الجلوس علی الطرقات، قال إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طریقے سے چوکھٹوں پر، چوپالوں کے اوپر، راستوں کے اوپر، بینچوں کے اوپر ہم بیٹھیں، بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے، بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ جی إنما هو مجالسنا نتحدث فيه قال فإذا
فإذا أبيتم إلا اگر المجالس تم مانتے نہیں اور مجلس ضروری قرار دیتے ہو تو اب حکم دوسرا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے مجلسوں کے جو پابندیاں ہیں، جو شروط ہیں، اس کی رعایت کرو. فاتو طریقہ حقہ، فأعطوا الطريق حقها. طریقہ راستے کا جو حق ہے وہ راستے کا حق ادا کرو. کیا ہے؟ قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر. سب سے پہلا یہ کہ غض البصر کرو، نظریں نیچی کرو، خالاؤں کو مت دیکھو. جی. وكف الأذى رفع الاذى، کسی جانے والے کو تکلیف مت دو، ورد السلام اور اگر سلام کرو تو سلام کا جواب دو. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. چل چلیے تو لکھا. باب الآبار على الطريق إذا لم آبار تكن کنویں کو کہتے ہیں، گمبھیر کنویں کو کہا جاتا ہے، اور میں نے بتایا کہ پانی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کو ضرورت ہوتی ہے. اس وجہ سے لوگ اپنے اپنے طریقے پر ثواب کے لیے بھی، ضرورت کے لیے بھی کنویں کھود رکھتے ہیں اور کنویں کھودے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے کنویں کو کھودنا اور کنویں کو عام کرنا، وقف کرنا، اس کے متعلق کیا حکم ہے، راستے پر کنویں کھودنا اس کا کیا حکم ہے، یہ بتا رہے ہیں. جی. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح بن سمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل ایک بطريق آدمی تھا، راستے میں چل رہا تھا، چلتے چلتے بیچارے کو بے انتہا پیاس لگ گئی. اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا قلب يلحد يأكل الثرى. ہاں، یعنی کتا دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہا ہے. وہاں جو مٹی گیلی ہو گئی تھی، اس مٹی گیلی کو وہ چوس کر وہ کچھ اپنے ٹھنڈک گلے میں کرنا چاہ رہا تھا. جی. فقال الرجل لقد غلب هذا القلب من العطش مثل الذي كان یار غلبه. مجھے جیسے بے انتہا درجے کی پیاس لگی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ اس کتے کو بھی بے انتہا درجے کی پیاس لگی ہے. وہ نیچے گیا، پانی لایا اور کتے کو پلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کی نصرت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. جی. فنزل بئرا فملأ حقه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا. قال في كل ذات كبد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ جانوروں میں بھی، کہا کہ ہاں ہر جگر والے جانور کو جگر کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے، ان کے روح کو راحت پہنچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوگی، مدد ہوگی. جی. اماطۃ الاذی، تکلیف اذیت دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹانا، چاہے وہ کانٹا ہو، پتھر ہو، پتھر ہو، سمجھ میں جس سے بھی لوگوں کو اذیت ہوتی ہے. اور اس ایمان والا کیا ہے، کسی دوسرے کو بھی راستے میں تکلیف نہ پہنچے ایسا کام کرتا ہے. اماطۃ الاذی اذیت والی چیزوں کو ہٹاتا ہے. اور دوسرے حضرات جو ہوتے ہیں وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے راستے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی رہے. اس وجہ سے جوتے نکالنے کے سلسلے میں یا گاڑیوں پہ پارک کرنے کے سلسلے میں اس سروس کو یاد رکھنا چاہیے. جی. وقال همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يميت الاذى عن الطريق صدقه. راستے سے اذیت والی چیزوں کو ہٹانا یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا ثواب ہے. جی. باب الغرفة والحلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. یعنی غرفہ بنانا، بیٹھک بنانا یا دریچہ کھودنا تاکہ اس کے ذریعے سے اوپر سے بیٹھے بیٹھے نیچے دکھائی دے. سمجھ میں اگر تمہارا گھر ہے اور اس پر سے اس طریقے سے بیٹھک بنا رہے ہو، دریچہ کھول رہے ہو تو یہ جائز اور درست ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پاؤں میں زخم لگا تھا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھجے میں تشریف لے گئے تھے اور چھجا بنایا گیا تھا. تو معلوم ہوا کہ چھجا بنانا، دریچہ بنانا اور پینٹ ہاؤس بنانا چاہیے. جی. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على كتب من أعقاب المدينة ثم قال هل ترون ما أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع الفتن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے مکاشفہ کرا دیا تھا کہ جو آفات بلیات آسمان سے دنیا میں نازل ہوتی ہے وہ ساری نازل ہوتی ہے بارش کے قطروں کی طرح. جی. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم ازل حريصا على ان اسال عمر عن حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے،
تو کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے حریص رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال پوچھنے کا کہ وہ کون سی عورت ہے کہ جس کے سلسلے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی، سمجھ میں، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی اور میں ہمیشہ لگا رہتا تھا، موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق حج میں تشریف لے گئے اور پھر وہاں پر ایک مرتبہ موقع مل گیا کہ وہ تنہائی میں ان کو وضو کرا رہا تھا، مجھے پتہ چل گیا کہ تنہائی کا موقع ہے، تو میں نے پوچھا حضرت عمر سے کہ کئی سالوں سے کئی دنوں سے ایک مسئلہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ اتنے مشغول اور آپ اتنے بزی کہ جس کی وجہ سے میں پوچھ ہی نہیں سکا کہ وہ عورتیں کون سی تھی۔ جی عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فحججت معه. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے حج کیا حضرت ابو عمر فاروق کے ساتھ، تو حج کے موقع پر یہ موقع آیا۔ جی عدلہ یعنی راستے سے وہ ہٹے سجدہ وغیرہ کرنے کے لیے، میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ وعدلت معه بالإدامة فتغرز ثم جاء فسكبت على يديه من الإدامة فتغطى. یعنی بوتل لے گیا، برتن لے گیا، برتن لے گیا، برتن کی وجہ سے پانی ڈال کے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ نہیں؟ جی فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان؟ وہ کون سی عورتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے؟ من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. یہ کون سے عورت ہے؟ حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر نے بڑا تعجب کیا ہے عبداللہ ابن عباس، بڑا تعجب ہے، تمہیں ابھی تک معلوم نہیں؟ اتنی مشہور بات، اتنے بڑے آدمی بچے ہو کر معلوم نہیں؟ کہا کہ نہیں معلوم نہیں تھا، اسی وجہ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ فقال وعجبا لك يا ابن عباس عائشة وحفصة. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہیں، میری بیٹی تھی حضرت حفصہ ہیں۔ جی ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. یہ حدیث میں نے پہلے تمہارے سامنے ذکر کی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شروع میں ہو، پتہ نہیں آن لائن یاد بھی ہوگی کہ نہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ اور بتایا تھا کہ مدینہ منورہ کی عورتوں کی کچھ حالت تھی، مکہ مکرمہ کی عورتوں کی کچھ حالت تھی، اور جس کا بتایا تھا، چلو نہیں بتایا جان دو، سمجھنا بلوچی عورتیں ہوتی ہے، سوٹی عورتیں ہوتی ہیں، یہ سوٹ کے راندے یہاں اب یاد آ گئے۔ چل تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ حضرت بیٹی کے پاس گئے اور تم بھی ناراض ہو جاتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ جو بات ہوئی تھی اس کے لیے۔ جی فقال إني كنت وزار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد. یہ بنو امیہ بن زید کا جو محلہ تھا، اس محلے میں ایک آدمی تھا میرا پڑوسی تھا، کہاں یاد نہیں آتا، کتاب العلم میں تھا کہ علم کے لیے باری باری مقرر کرنا درست ہے، وہ حدیث گزری تھی، وہ حدیث ہے۔ چل وهي من أوائل المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. نوبت پر نوبت جایا کرتے تھے، میں اور وہ میرا ساتھی، ایک دن میں جاتا تھا، ایک دن وہ جاتا تھا۔ جی فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساء. قلنا معشر قریش نغلب النساء، ہم تو عورتوں کے اوپر قابل ہوتے رہے، کم وقتوں کو سمجھنا ہے، ہمارے باتوں میں، ہمارے معاملات میں، ہماری چیزوں میں بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ کیا جانے تجارت کیا ہوتی ہے، وہ کیا جانے معاشرت کیا ہوتی ہے، وہ ہمیں مشورہ نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن مدینہ منورہ کی جو عورتیں تھیں وہ تو بہت ہر چاند میں اپنے شوہر کی ٹانگیں لڑایا کرتی تھی، یہ تم نے کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر جب مستقل شروع ہو جائے گا تو گھنٹہ ہو جائے گا۔ چلا جائے فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من قدم نساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعت. شادی ہو گئی اس لیے کہ صحابہ آئے تھے مکہ میں، مکہ کی عورتیں تو مکہ میں رہ گئی، مدینہ کی عورتیں نیا کی، مدینہ کی عورتیں میں آزادی تھی، اور میں اسی لیے رنگے والوں سے شادی کرنے میں ڈرایا، احتیاط کرنا چاہیے۔ فأنكرت أن تراجعني فقالت ولما تنكر أن أراجعك
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی مدنی تھی، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ ہے تجھے بولنے کا کیا حق؟ ارے کیوں مجھے بولنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ جب تمہاری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتی ہے تو میں کیوں نہ بولوں؟ میری بیٹی بولتی ہے کہا کہ ہاں کیا ہوا؟ ارے یوں 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 ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق سیدھے گئے حضرت حفصہ کے بچہ ہو، یہ تو پوری تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا، لیکن اب زیادہ تو ورنہ مجھے بات پورا کرنا ہے۔ إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وإن إحداهن لا تهجره اليوم حتى الليل۔ ارے بعض لوگ دن بھر نہیں بولتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بولتی، رات ہو جاتی ہے نہیں بولتی، تم کیا بات کرتے ہو؟ جی فأفزعني وقلت خابت من فعل منهن بعظيم۔ ارے کم وقت حضور صلی اللہ حضرت ابا جان کہہ رہے ہیں سمجھ میں جو بھی ایسا کرتی ہیں خسارے میں ہے، اللہ کے حبیب میں اللہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جی ثم جمعت عليه ثيابي کپڑے پہنے اور کپڑے پہن کر چل پڑے۔ جی فدخلت على حفصة سب سے پہلے حضرت حفصہ کے پاس گئے اپنی بیٹی کے پاس، اور بیٹی پہلے تو تصدیق کی، بیٹی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے نکلتا ہے۔ ارے نا ایسا مت کرنا، آئندہ کو اگر کوئی ضرورت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مت مانگنا، مجھ سے مانگ لینا، سمجھ میں آئے نہیں، میں دے دوں گا۔ اور اگر تو اپنی ساتھی سہیلی حضرت عائشہ کے اوپر اگر گئے تو زیادہ فخر مت کرنا، سمجھ میں کہ حلوہ کھول کر بوڑھے باہر حلوہ کھانے کے لیے چہرہ چاہیے، اس چہرے پر کوئی حلوہ نہیں کھلاتا۔ فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم، فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعي في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة، وكنا تحدثنا أن غسانة تنعلن النعال فغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنا یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ غور کر کے دیکھ لینا۔ وقال أنا نائم هو ففزعت۔ میں سویا ہوا تھا، بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے کوئی بہت اہم بات ہو گئی تو میں دوڑت پر باہر آیا، بھائی کیا بات ہے کیا ہوا؟ میں سمجھا کہ وہ کیا ہے لڑائی کی بات ہو رہی تھی، رومن امپائر والے سمجھنا ہے وہ حملہ کرنے والے تھے، شاید کہ وہی حملہ ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ آ رہا تھا۔ نہیں اس سے بھی بڑی بات ہوئی، کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، بات کچھ ہوتی ہے مشہور کچھ ہو جاتا ہے۔ جی فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم، قلت ما هو؟ أجاعت غسان؟ قال لا بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا ہر ایک باپ کو اپنی بیٹی کی سب سے پہلے فکر پڑتی ہے، بیٹی ہوگی تو پتہ چلے گا، سمجھ میں آیا نہیں کہ بیٹی کا سسرال میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ جی كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه رات وسلم۔ نکل گئے تھے، حفصہ کے پاس گئے، پھر حفصہ یہاں پہ چھوڑ دیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کے پاس گئے، ان سے بھی اس قسم کی باتیں کی۔ حضرت ام سلمہ دونوں کا خون یکساں ہی ہوتا ہے، تو انہوں نے ارے عمر آپ تم لوگ اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہمارے معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خان کے معاملے میں بھی تم ہمیں مشورہ دینے کے لیے آئے، چلو یہاں سے، ہم ہیں ہمارا گھر ہے، ہم جو چاہے کریں، اور ہوتے ہیں لوگ۔ جی فدخل مشربة له فاعتذر فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت ما حضرت يبكيك؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عورتوں نے مطالبات کیے تھے تو ہمیں زیادہ چاہیے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو حضرت کہا کہ 1 مہینے تک اب میں نہیں آنے کا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، وہ رو رہی تھی، حضرت عمر نے جا کر پوچھا طلاق دی کیا؟ کہا کہ نہیں، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا ہے وہ چھجے میں ہے، سمجھنا ہے، یہ حضرت حفصہ نے کہا۔ پھر آئے مسجد نبی میں، دیکھا صحابہ کرام بھی اپنے حبیب کی پریشانی کی وجہ سے وہ رو رہے تھے، سب کونے میں رو رہے تھے۔ جی قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ میں نے منع نہیں کیا تھا تم کو، یاد نہیں ہے، میں نے پہلے کہا تھا، لیکن وہ کون یاد کر رہا ہے؟ تم یاد نہیں رکھتے تو وہ کیا یاد رکھتے؟ رسول الله صلى الله
عليه وسلم قالت لا أدري هو ذا في المشرب فخرجت فجئت المنبر فإذا ممبر کے پاس گئے، وہاں کیا ہے لوگ بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے، دروازے کے پاس گیا، میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہو اور کہو کہ عمر آنا چاہتا ہے، لیکن ایک دو مرتبہ اجازت نہیں ملی، پھر تیسری مرتبہ اجازت مل گئی، چلا کے حوله رأس يبكي بعضهم فجلست معهم قليل ثم غلبني ما أريد فجئت المشربة التي هو فيها فقلت لغلام له أسود استأذن حضرت لي بلال تھے یا کوئی دوسرا تھا، اس کو کہا کر ہماری اجازت لے لو، میں آنا چاہتا ہوں. فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست ذکر تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات تو کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے رہے. چلو بھائی چپ کے رہو، ہم نے تو ایک دم کہہ دی تم لوگ ہمارا کھانا گئے.